السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم 7واں سبق پڑھیں گے ختم نبوت کورس کا۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے ظہور امام مہدی علیہ الرضوان۔ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف جانتے ہیں۔ تو حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جس پر اہل حق کا اتفاق ہے، اس کا خلاصہ ہم عرض کریں گے، وہ یہ ہے کہ امام مہدی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، اور دونوں طرف سے یعنی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی سید ہوں گے، نجیب الطرفین سید ہوں گے، یعنی دونوں طرف سے۔ اور ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ نبی نہیں ہوں گے، اور نہ ان پر وحی نازل ہوگی، اور نہ ہی وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان کی کفار سے خونریز جنگیں ہوں گی، اور ان کے زمانے میں کان دجال کا خروج بھی ہوگا، اور وہ لشکر دجال کے محاصرے میں گر جائیں گے۔ ٹھیک نماز فجر کے وقت دجال کو قتل کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور فجر کی نماز حضرت مہدی علیہ الرضوان کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ نماز کے بعد دجال کا رخ کریں گے، وہ لعین بھاگ گیا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اسے باب لد کے مقام پر قتل کریں گے، اور دجال کا لشکر تہہ ہوگا، یعنی ختم ہو جائے گا، اور یہودیت اور نصرانیت کا ایک ایک نشان مٹا دیا جائے گا۔ اب ہم یہ تو مختصر تعارف ہم نے پڑھا۔ اب احادیث کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام کی علیہ رضوان کی تھوڑی سی ہم روشنی میں دیکھتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں ان کے لیے کیا ان کا تعارف کرایا گیا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے، پھر اس کے بعد میرا اہل بیت سے ایک شخص مہدی پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کے جلد 4 صفحہ نمبر 557 کے اندر ہے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت یعنی میرے اولاد میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی محمد، اور ان کی کنیت امام مہدی کی ابو عبداللہ ہوگی، اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے کہ ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی، اور ان کا لقب مہدی ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی فرمائی جائے گی، اور اس طرح ان کا لقب بھی جابر بھی ہوگا، کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب پر مرہم رکھیں گے، یا اس لیے کہ وہ ظالموں پر غالب آ کر ان کی شان و شوکت کو ختم کر دیں گے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میری نسل یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ پھر یہ تو مختصر تعارف ہو گیا امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب ان کے ظہور سے پہلے اور ان کے ظہور کے بعد کیا کچھ حالات وہ بھی سمجھنا ضروری ہے، تاکہ کوئی یہ فتنہ ہے، کوئی دعویٰ کر دے کہ جی میں مہدی آ گیا ہوں، جیسے کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں جی مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے وہ نبی ہوں، میں نبی ہوں، جب وہ اس پر جو ہے نا اس کے وار نہ چلے تو پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کبھی کس چیز کا کبھی کس چیز کا، کبھی ذلی میں نبی ہوں کبھی بروزی نبی ہوں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے یہ چیز بھی سمجھنا ضروری ہے احادیث کی روشنی میں کہ ان امام مہدی کے ظہور سے پہلے اور بعد کی کیا حالات ہوں گے تاکہ ہم پہچان سکیں۔ تو امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور حضرت مہدی علیہ رضوان دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے، اور آپ فتنوں کو ختم کر دیں گے، اور آپ کے زمانے میں آپس میں محبت و الفت کا وہ رنگ ہوگا جو حضرات صحابہ کے دور میں تھا، اور تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی، اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے، جس کی مدت 7 سال سے لے کر 9 سال تک کے درمیان ہوگی۔ امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، اور جب وہ لشکر
مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مقام بیدا میں لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تخریج کی ہیں۔ تو سفیانی اور اس کے لشکر کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء اور فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا کیونکہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا۔ جب یہ اپنے لشکر سمیت مقام بیدا نامی جگہ جو حرمین کے درمیان ہے پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد ادریس قندیلی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس لشکر زمین میں دھنسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی کے ظہور کی علامت ہوگا، اور اس سلسلے کی اور بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، اور اس پورے لشکر میں صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھنسنے کی خبر دے گا۔ چنانچہ حضرت قندیلی ہی تحریر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں صرف ایک مخبر زندہ بچے گا۔ یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا خروج ہوگا بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرۃ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحاتی ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا، اور چاروں اطراف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اسی کے کچھ عرصے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی کے پاس دے کر مسلمان ہو جائیں گے۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ چنانچہ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے، اور ان کے سردار قبیلہ کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ امام مہدی کی تصدیق و تائید امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی عند اللہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل و نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب و نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا تب بھی اللہ ایک آدمی بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا، اور اس کی کنیت عبداللہ ہوگی۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے، لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبہ کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں یعنی ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا، جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پالے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کر آنا پڑے۔ ظہور مہدی پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ بظاہر بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹہ کے برابر، اور گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ ایسا امام مہدی یا حضرت عیسیٰ دونوں کے زمانے میں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ آخری قول زیادہ ہی ظاہر ہے کیونکہ یہ معاملہ خروج دجال کے وقت پیش آئے گا اور دجال کا خروج ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں ہوگا۔ پھر
یہ تو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور سے پہلے اور کچھ بعد کے واقعات ہیں، حالات ہیں۔ اب امام مہدی علیہ رضوان کی برکات، ان کے ظہور ہونے سے مسلمانوں کو کیا فائدے حاصل ہوں گے، تو وہ بھی سمجھنے ضروری ہیں۔ اہل کفار کے خلاف قتال اور دیگر فتنوں کے خاتمے پر امام مہدی علیہ رضوان کی خلافت قائم ہوگی، اور آپ کی خلافت کے زمانے میں امت پر نعمتوں کی اس قدر فراوانی ہوگی اور ایسی خوشحالی ہوگی کہ امت کو پہلے کبھی ایسی خوشحالی حاصل نہیں ہوگی۔ خلافت مہدی علیہ رضوان کی برکات کے حوالے سے چند احادیث بھی ہم سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مہدی علیہ رضوان ہوں گے جو کم از کم 7 سال یا 9 سال خلیفہ رہیں گے۔ ان کے زمانے میں میری امت ایسی نعمتوں اور فراوانیوں میں ہوگی کہ اس سے پہلے اس کی مثال بھی نہیں سنی ہوگی۔ زمین اپنی تمام پیداوار اگل دے گی اور کچھ بھی نہ چھوڑے گی، اور اس زمانے میں مال کھلیان میں اناج کے ڈھیر کی طرح پڑا ہوگا، یعنی گلیوں میں اناجوں کے ڈھیر کی طرح پڑا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے آخر میں مہدی پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس پر خوب بارش برسائیں گے اور زمین کو اپنی پیداوار باہر نکال دے گی، اس کا حکم دیں گے، اور وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ ان کے زمانے خلافت میں مویشیوں کی کثرت اور امت میں عظمت پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی علیہ رضوان زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے بری ہوگی۔ پھر مرزا قادیانی سے علامات مہدی کا، یعنی امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی نزول، ان کے ظہور کا، اور مرزا قادیانی کا اس سے تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں، چونکہ مرزا قادیانی بھی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور میں مہدی ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ امام مہدی علیہ رضوان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یعنی محمد ہوگا، جبکہ مرزا قادیانی کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ پھر آپ کے والد کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا، جبکہ مرزا قادیانی کے باپ کا نام مرزا غلام مرتضیٰ تھا۔ پھر حضرت مہدی علیہ رضوان حضرت فاطمہ کی اولاد سے یعنی سید ہوں گے، جبکہ مرزا قادیانی مغل خاندان سے تھا۔ امام مہدی علیہ رضوان کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو القاسم ہوگی، جبکہ مرزا قادیانی کی کوئی کنیت ہی نہیں ہے۔ اور ظہور مہدی علیہ رضوان اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور حضرت مہدی دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے، عدل انصاف سے۔ مرزائی یعنی قادیانی بتائیں کہ کیا مرزا کے دعوے مہدیت کے وقت زمین ظلم و جور سے بھر چکی تھی؟ تو کیا مہدی نے ظلم و جور ختم کر دیا، پوری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیا؟ بلکہ مرزا کے دور کے بعد ظلم و جور کو جو ترقی ملی ہے، اس کی مثال تو گزشتہ 13 صدیوں میں نہیں ملتی۔ پھر حضرت مہدی علیہ رضوان کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی، اور پوری دنیا کے حکمران ہوں گے جس کی مدت 7 سے 9 سال رہے گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کتنے سال دنیا کی حکومت کی ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں کوئی ثابت کر سکتا۔ پھر حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے، اور آپ فتنوں کو ختم کر دیں گے، اور آپ کے زمانے میں آپس میں محبت و الفت کا وہ رنگ ہوگا جو حضرات صحابہ کرام کے دور میں تھا، اور سب مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ مرزائیوں کے مہدی کے زمانے میں فتنے کتنے تھے، اور مرزا قادیانی کے بعد کتنے زیادہ ہوئے؟ یا فتنوں کا خاتمہ ہو گیا؟ بالکل بھی فتنوں کا خاتمہ نہیں ہوا، مسلمان بھی آپس میں اور فرقہ واریت بڑھ گئی، دشمنی بڑھ گئی، عداوت آپس میں بڑھ گئی۔ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ کہ میں مہدی ہوں، یہ بھی بالکل سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تھا امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق کچھ چند گزارشات۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔